حدیث نمبر 3403 بسند متصل من الإمام الهمام حافظ الحجة أبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الوكيل البخاري رحمه الله تعالى. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يضحكون على أستاههم وقالوا حبة في شعركم. جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم. حطہ یحط کا معنی ہوتا ہے گرانا، تو حطۃ کا معنی ہے اللہ تو ہمارے گناہوں کو گرا دے، اغفر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بنی اسرائیل نے قرآن میں آتا ہے فبدل الذین ظلموا، انہوں نے اس جملے کو تبدیل کر دیا. تو وہ کیا تبدیلی کی تھی؟ یزحفون علی استاہہم، ایک تو پشت کے بل جانے لگے نالائق لوگ، اور حطہ کو چینج کر دیا حبہ سے، حبۃ فی شعرۃ، یعنی بالی کے اندر ہمیں دانا چاہیے، گندم چاہیے، کھانا چاہیے ہمیں. یہ جملہ چینج کر دیا، یعنی اللہ نے ان کو کہا تھا کہ مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے جانا، اور وہ روٹی مانگتے ہوئے گئے اللہ تعالیٰ سے. ان کو مغفرت سے زیادہ ضرورت فکر، روٹی کی زیادہ فکر لگی ہوئی تھی. چلیں حدیث نمبر 3404 وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحيا منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل شيء استحيا منه، عبارت صحیح پڑھو بھائی، شيء استحيا منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أضرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا بموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرعوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام حجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5 فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو نبی کو تکلیف نہ دو، جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کو تکلیف دی تو اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا اس تکلیف سے جو بنی اسرائیل نے دی. تو اس حدیث کا واقعہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے، پردے والے تھے، آپ کے جسم کی، آپ کی جلد سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، یعنی پورے لباس پہنا کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے میں سے کسی شخص نے آپ کو اذیت دی اور کیا کہا ما یستتر ھذا التستر الا من عیب بجلدہ، بھائی یہ جو اتنا جسم چھپاتے ہیں، پورا جسم جو ڈھانپتے ہیں، یہ ان کی جلد میں کوئی بیماری ہے، یا تو برس کی بیماری ہے، جسم میں سفید داغ ہوں گے وہ چھپا رہے ہیں. یہ بڑے نالائق لوگ تھے. یہ بدگمانیاں آج بھی ہوتی ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرو نا جو دوسرے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پردہ کرتے تھے، دوسرے نہیں کرتے تھے، تو فوراً یہ کچھ سوسائٹی میں وہ فوراً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط تعویلات شروع کر دیتے ہیں. آپ 14 اگست مناؤ گے تو آپ کے بارے میں غلط کہ بھائی اصل میں یہ حکومت کے پٹھو ہیں، نہیں مناؤ گے تو ان کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے. آپ اور بہت ساری مثالیں اس کی ہمیں مارکیٹ میں ملتی ہیں. آپ کسی کی زیادہ خیر خواہی کرو گے، ابے اصل میں اس کا اپنا مفاد ہے، اس میں نہیں کرو گے تو پھر یہ ہر سوسائٹی میں کچھ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پردہ کیا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل میں کسی نے کہنا شروع کر دیا بھائی یہ جو اتنا پردہ ہو رہا ہے نا، یہ ان کے جسم میں کوئی برس کہتے ہیں نا، سفید داغ پڑ جاتے ہیں، آج بھی دیکھا ہوگا آپ نے، اصل میں اندر سفید داغ پڑے ہوئے. وہ اما ادرتن،
یا ادرا کہتے ہیں اس کو انتفاخ خصیتین کو. تو استنجا کے لیے بھی بہت دور جایا کرتے تھے نا حیا کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا اصل میں ان کے کوئی بیماری ہے, ان کے انتفاخ ہے, اس میں ایک بیماری ہوا کرتے, آج بھی ہوتی ہے. وہ اما آفت, یا اور کوئی بیماری ہے, مطلب کہ جو جسم اتنا چھپا رہے ہیں نا, یہ حیا نہیں ہے, یہ جسم میں کوئی بیماری ہے جس کو چھپا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا. اس یہودیوں کے بنی اسرائیل کے استانے سے کیسے کیا؟ فخلا یوما وحدہ, ایک دن دور گئے, ووضع ثیابہ علی الحجر ثم اغتسل, تالاب میں اترے نہانے کے لیے اور اپنے کپڑے رکھ دیے پتھر پہ. پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. پتھر کی نے کیا کیا؟ کپڑے لے کے بھاگ گیا. فلما فرغ اقبل الى ثيابه ليأخذها وان الحجر عدا بثوبه, کپڑے لے کے بھاگ گیا وہ. فاخذ موسى عصاه وطلب الحجر, موسیٰ علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے, لاٹھی ہاتھ میں لی اور کہنے لگے ثوبی حجر, یعنی یا حجر, اے حجر, ثوبی, ثوبی کا مطلب اطلب ثوبی, یرد ثوبی, میرے کپڑوں کو واپس کر. حتی انتہا الی ملأ من بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی, وہاں پہنچ گئے. فرأوه عریانا احسن ما خلق اللہ, تو انہوں نے دیکھا کہ اس سے بہتر خوبصورت جسم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ان کے جسم پہ نظر پڑی نا, انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت جسم کسی کا ہو نہیں سکتا. وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ, اور جو وہ تانا دیا کرتے تھے نا, اللہ نے اس سے بری کر دیا ہوں. وقام حجر, پتھر وہاں جا کے رک گیا. تو آپ نے اپنے کپڑے وہاں سے اٹھا کے پہنے اور حجر کو, پتھر کو لاٹھی سے مارنے لگے غصے میں. فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِّنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا, 3 4 5 دفعہ اتنی زور سے لاٹھی ماری کہ پتھر پہ اس کے نشان پڑ گئے. چلو بھائی, حدیث نمبر 3405. اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا اسلام میں کتنی پسندیدہ چیز ہے. آج عورتیں پورا جسم نہیں ڈھانپ رہی, اور موسیٰ علیہ السلام اپنا پورا جسم ڈھانپا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے حضرت میں بھی اللہ نے بہت حیا رکھی تھی. حضرت کہتے میں نے زندگی بھر کسی بھی, یعنی گھر والوں کے ساتھ تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن حضرت فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی مرد کے سامنے بھی اپنی قمیض نہیں اتاری. حضرت کو اس سے بڑی حیا آتی تھی. جائز ہے, ہمارے نبی سے ثابت ہے بغیر قمیض کے. تو یہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو کسی میں کتنی بھی زیادہ ہو نا, اس کا شریعت نے کوئی معیار متعین نہیں کیا, تو کتنی بھی زیادہ ہو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, بشرطے کہ یہ ضروری کاموں میں رکاوٹ نہ بنے. آپ حیا کی وجہ سے کام ہی نہیں کر پا رہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ نارملی جتنی زیادہ حیا ہوگی تو شریعت اس کی, یعنی اس کی ترغیب دیتی ہے. چلیں بھائی, حدیث نمبر 3405. لیکن اگر کسی میں نہیں ہے تو پھر اس کو ملامت کرنا بھی جائز نہیں ہے, بشرطے کہ شرعی حدود کے اندر ہو. حیا کا ایک درجہ فرض ہے نا, مثال کے طور پر کوئی ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپا لیتا ہے, باقی باڈی نہیں چھپاتا, تو یہ کہیں گے کہ اعلیٰ درجے کی حیا نہیں ہے, لیکن اس کو بے حیا نہیں کہیں گے آپ. شریعت نے مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک چھپانا کیا کیا ہے, فرض کیا ہے. چلو, حدیث نمبر 3405. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش سمعت ابا وائل سمعت عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله ما اريد بها وجه الله فاعطيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فغضب حتى رايت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی ہے جتنی مجھے دی گئی ہے, انہوں نے صبر کیا. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. چلیں, یہ یہاں سے خوارج کی ابتدا شروع ہوئی تھی. یہاں سے کیا شروع ہوئی تھی؟ خوارج کی ابتدا. اسی طبقے کے لوگوں نے آگے حضرت عثمان کو شہید کیا, پھر حضرت علی کو تنگ کیا انہی لوگوں نے, اور وہی طبقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اسلامی خلافتوں کے خلاف بغاوتیں کی انہوں نے, حکومت کو پورا ٹھیک کرنے کی کوشش, اس کوشش میں حکومتیں گرا دیں, اور پھر خود بھی کچھ نہیں ہاتھ میں آیا. چلیں, باب قوله يعكفون على اصنام لهم متبر خسران ان هؤلاء متبر ما هم فيه, ہے نا قرآن میں. جی, متبر کا معنی یہ خسارے میں ہوں گے. وليتبروا يدمروا ما علوا غلبوا
حدیث سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں نا، ولی یتبروا ما علوا تتبیرا، اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ 2 دفعہ فتح ملے گی، 2 دفعہ شکست ملے گی. تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے دوسری قوم کو ان پہ مسلط کیا تاکہ یتبروا ما علوا، جس چیز پہ بھی وہ غالب آئیں اس کو تباہ و برباد کر دیں. چلیں بھائی، حدیث نمبر 3406. 3 نہیں 34، 34. 3 نہیں بھائی 34. حدیث نمبر 3406. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال میں جب بیان کرتا تھا میں کہتا تھا پلاٹ پہ اتنی زکوٰۃ ہے، اور ایک اور لفظ بولتا تھا انگلش کا، تو ہمارے 2 دوستوں نے کہا مجھے پلاٹ نہ بولا کریں، پلاٹ بولا کریں. یہ بات ہوگی 1996-97 کی، میری زبان پہ رہا تھا پلاٹ، تو وقت پہ تنبیہ ہو جائے اچھا ہوتا ہے. چلیں، پنجاب والے تو گنتی عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ ننجا پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا. 54 پتہ نہیں کچھ ننجا 57 کچھ سمجھ میں نہیں آتی. ایک دفعہ میں سرگودا میں تھا تو فون میں نے وہ پہلے کال بک کرانی پڑتی تھی، میں نے کہا بھائی ذرا نمبر ملائیں 22 65 63، یہ مجھے نمبر بھی یاد رہ گیا، شروع کا پتہ نہیں کراچی کا کوڈ تھا، تو کہتا ہے بھائی 65 بھائی 65. میں نے کہا پینٹ کیا ہے بھائی، پینٹ اور شلوار تو پینٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ کہہ رہا اس کو اپنے بندے کو کہہ رہا نا اس کو نمبر ملا بھائی وہی پتہ نہیں 65، تو کچھ 49 کچھ اس طرح کے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں. چلو بھائی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباثة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا أكنت ترعى الغنم قال وهل من نبي إلا وقد رعاها. ہاں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کے ساتھ تھے، کباس کہتے ہیں جو پیلوں کا درخت ہے اس کا پھل، تو ہم وہ چن رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سیاہ رنگ کا جو پھل ہے نا وہ چنو، اس لیے کہ وہ زیادہ مزے کا ہے. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ یہ بات تو بکریاں چرانے والوں کو معلوم ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں حل من نبی الا وقد رعاہا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے اور کذاب ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے بکریاں نہیں چرائیں. سمجھتے ہو؟ اب ہو سکتا ہے قادیانی نے اس کے کھاتے میں ڈال دی ہوں 2-4 بکریاں، کیونکہ یہ لوگ خود بہت چیزیں بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ علماء ختم نبوت نے جب دعویٰ کیا تھا نا تو قادیانی لاجواب ہو گئے تھے اس کے آگے، واقعی اس نے بکریاں نہیں چرائیں. اب ہو سکتا ہے کوئی نئی کتاب اس کے نام سے چھاپی ہو جس میں اپنی بکریوں کا تذکرہ اس نے کیا ہو. چلو، باب وقال موسى لقومه ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں. اس میں علماء نے 2 بڑی حکمتیں بیان کی ہیں. ایک یہ کہ بکری ٹینشن بہت دیتی ہے اور آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، غصہ نہیں جاری کر سکتے کیونکہ کمزور بہت ہے. تو لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے بڑی ٹینشنیں اٹھائی ہوں اور غصے پہ کنٹرول ہو. اس کو جس کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے یا اس نے کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہے تو وہ ایک دم حوصلے ہار جاتا ہے. تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے تو وہ کیا لیڈر بنے گا، وہ تو اور برباد کرے گا لوگوں. اور دوسرا، بکریاں چرانے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، نیچر کے قریب آتا ہے انسان، فطرت کے قریب آتا ہے. آج آرٹیفیشل زندگی نے انسان کا سکون برباد کر دیا نا، تو فطرت سے قریب آ جاتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو پیغمبر میں تواضع، لیڈر میں تواضع کا ہونا ضروری ہے. جس لیڈر میں تکبر ہوگا وہ نہیں چل سکتا، وہ ہر وقت اپنے ناک اور کالر کو سیدھا کرنے میں لگا رہے گا کہ آج میرے فلاں مرید نے یہ کہہ دیا، آج فلاں نے یہ کہہ دیا، تو بس منہ ہی بنا رہے گا. اس کو مناتے رہو بس بیٹھ کے کہ آج حضرت جی کا اس بات پہ موڈ خراب ہے، آج حضرت جی کا اس بات میں. وہ جو سیاسی لیڈروں کو دیکھ لو نا، اچھا سیاسی لیڈر میں بھی وہی کام ہے جو ڈھیٹ بہت ہیں، ان کو اپنی بےعزتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. بھائی ہمارے سیاسی لیڈروں میں کچھ ایسے 20 دفعہ ان کی بےعزتی ہوئی ہے، وہ پھر باہر آ کے پھر اسی طرح لائف کو انجوائے کرتے ہیں. تو وہ کامیاب ہیں. تواضع کہہ لیں یا ڈیٹ پلا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن بہرحال کامیاب وہی ہوتے ہیں
اور جو ایک دم ذرا سی بات پہ ایک دم کھوپڑی گھوم جائے نا وہ پھر عوام مذاق اڑاتی ہے ایسے لوگوں کا. پھر ہمارے دور میں طلبہ تھا نا ایک دو طلبہ بیچارے وہ ان کا طلبہ مذاق اڑاتے تھے, وہ غصے میں آتے آتے طلبہ اور مذاق اڑاتے تھے پھر اس کا. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کوئی طالب مذاق اڑا رہا ہے تو انجوائے کرو, وہ چھوڑ دے گا خود ہی. جی چلو باب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لیکن مذاق نہ لِقَوْمِهِ اڑایا کرو طلبہ کا یار, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. باب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَوَانٌ النَّصْفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْحَرِمِ. ہاں اللہ نے کہا نا عوان بین ذالک, عوان کا مطلب درمیان میں ہو, یعنی نہ بوڑھی گائے ہو اور نہ بالکل جوان گائے ہو. فاقع صاف, فاقع لونها, اس کا رنگ چمکتا ہوا ہو, بالکل صاف شفاف رنگ. بنی اسرائیل نے اپنے اوپر پابندیاں لگوا دی نا. لا ذلول لم يذلها العمل, لا ذلول مسخر نہ ہو کام کے لیے, کیونکہ جو گائے کھیتوں میں ہل چلاتی ہے نا تھوڑے دن میں اس کے ایکس رے رپورٹ سامنے آ جاتی ہے. تصير الارض ليست بذلول. کسانوں کی اپنی ایکس رے رپورٹ بھی دیکھی ہے, بیچارہ کسان قمیض اتارتے پوری پسلیاں گن سکتے ہو آپ اس کی, اتنے محنتی ہوتے ہیں اور اتنا حال ان کا خراب ہو چکا ہوتا ہے. چلیں تصير الارض ليست بذلول تصير الارض ولا تعمل في الحرث مسلمة من العيوب لا شية بياض, اس میں کوئی داغ نہ ہو, یعنی کوئی سفید دھبا نہ ہو گائے میں. صفراء ان شیتا سودا, امام بخاری کہہ رہے ہیں صفرا کا اصل مطلب تو زرد ہوتا ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو سیاہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کا ترجمہ سیاہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال ملتی ہے جمالۃ صفر, اور جمالات صفر بھی ہے نا ایک قرات میں. تو سیاہ اونٹ, جیسے سیاہ لمبے لمبے ہوتے ہیں نا, گہرے اونٹ ہیں مراد. اونٹ تو میں نے نہیں دیکھا کوئی سیاہ رکھے, گہرے اونٹ ہیں ڈارک براؤن. تو جیسے لمبی لمبی ان کی گردنیں ہوتی ہیں, تو جہنم کی آگ کے شعلے بھی اسی طرح کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. چلو بھائی, فدرعتم اختلفتم, فدارعتم اصل میں تھا تدارعتم, باب تفاعل میں ہے نا, تو تا کو دال کیا, دال کا دال میں ادغام کیا, التقاء ساکنین ہوا, اس کی وجہ سے لائٹ چلی گئی, اس کی وجہ سے شروع میں حمزہ وصلیہ لے آئے. چلیں چلو بھائی, ابھی لائٹ کا انتظار کر لو, کیا مسئلہ گیا یار. چلو بھائی چلیں پڑھیں. باب وفات موسیٰ, باب وفات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و ذکرہ بعد. حدیث نمبر 3407. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى. سب سے زیادہ مزے کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہیں, حدیث میں بھی قرآن میں بھی. چلیں. أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور وله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. یہاں تک پہلے ترجمہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ ملک الموت جو ہے نا, موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا گیا. وہ آیا حضرت موسیٰ سے, اس نے کہا کہ میں آپ کی جان کے سلسلے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. فلما جاءہ سکہ, جب آیا موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. اس کی دوسری حدیث میں آتے آنکھ گر گئی, آنکھ نکل کے گر گئی. فقال ارسلتنی الی عبد, وہ اللہ کے پاس گیا, کہنے لگا اللہ تو نے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا جاؤ, دوبارہ جاؤ موسیٰ کی طرف اور ان سے کہو کہ بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھیں, جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا ان کی عمر میں اتنے سالوں کا میں اضافہ کر دوں گا. جاؤ یہ موسیٰ سے جا کے کہو. ای ربی ثم ماذا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اللہ نے کہا پھر موت ہوگی, یعنی آپ کی زندگی ہزاروں سال بھی ہو, اینڈ کیا ہوگا, موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ابھی ٹھیک ہے, پھر کیا ہے, پھر اللہ میں ابھی مرنے کے لیے راضی ہوں. چلیں بھائی آگے. قال فسأل الله عز وجل أن يدنيه فسأل الله عز وجل,
فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ہاں آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس جو ہے اس کے قریب لے جا. رمیتم بحجرن کا مطلب کہ ایک انسان اگر اٹھا کے پتھر پھینکنا چاہے نا تو وہ بیت المقدس تک جا سکے، یعنی اتنا فاصلہ ہو. پہلے زمانے میں فاصلے اسی طرح سے ناپے جاتے تھے کہ ایک متوسط آدمی پتھر پھینکتا ہے تو وہ کہاں جا کے گرتا ہے، تو اتنا فاصلہ. تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا اس لیے مانگی، ایک تو پیغمبر کی جہاں موت واقع ہوتی ہے وہیں دفن ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جہاں دفن ہونا چاہتا ہوں پھر مجھے وہیں لے جا. بھائی یہاں موت واقع ہوئی تو یہیں دفن کر دیا جائے گا. یہ پیغمبروں کے بارے میں پتہ ہے نا، عقیدہ ہے، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر جہاں دفن ہوتے ہیں وہیں ان کی قبر وہیں ہوتی، جہاں ان کی موت واقع ہوتی ہے وہیں قبر ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے بیت المقدس کے قریب دفن ہوں میں، تاکہ یعنی بالکل بیت المقدس میں بھی نہیں، مسجد کے اندر بھی دفن نہیں ہو سکتے، تو اس کے قریب قریب دفن ہو اور اتنا فاصلہ ہو. چلو بھائی. قال ابو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب. آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے تو میں تمہیں وہاں حضرت موسیٰ کی قبر دکھا دیتا، الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے دائیں طرف، سرخ ٹیلے کے راستے کی طرف. اب یہ ہمیں اس کی پوری لوکیشن معلوم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بتائی کہ وہاں ایک سرخ ٹیلا ہے، اس کے ایک طرف پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. اب تو وہ ٹیلا بھی نہیں ہے. اب جو قبریں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر، وہ یقینی چیز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ وہ یقینی نہیں ہے. وہ بس اتنا ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں دفن ہے، اس میں کس جگہ پر ہیں وہ نہیں معلوم. یار کیسے زمین، بڑے بڑے آسمانوں کو زمین کے اندر ہیں یار. کیا مقام ہوگا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، کیا برکتیں ہوں گی اس جگہ پہ. نے بہت زیادہ کیا. قرآن پڑھ کے حضرت موسیٰ سے بڑی محبت پیدا ہوتی ہے. بہت زیادہ اللہ نے موسیٰ موسیٰ موسیٰ، ہر تھوڑی دیر میں آیت آ رہی ہوتی نا موسیٰ. ہمارے فرمائے کرتے تھے اللہ نے کو موسیٰ علیہ السلام سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے لیے ضمیریں بھی کم استعمال کی ہیں، ڈائریکٹ نام لیا ہے. سورہ طٰہٰ میں جہاں ضمیر کا موقع تھا، پروناؤن کا موقع تھا، وہاں بھی اللہ نام استعمال کر رہے ہیں. جہاں انتا کہنا تھا وہاں بھی اللہ نے موسیٰ کہا، جہاں ہوا کہنا تھا وہاں بھی اللہ نے موسیٰ کہا. تو نام لینا بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہو. چلیں حدیث نمبر 3408 جی. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قد استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. لڑائی ہو گئی. استب کا معنی ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے، یہودی اور مسلمان، جھگڑا ہو گیا. فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به. ہاں، ایک ایسی قسم کے بارے میں مسلمان نے جس کی ذریعے قسم لی جا رہی تھی، یعنی کوئی مالی لین دین چل رہا تھا نا، تو یہودی نے کہا تم قسم اٹھاؤ، تو مسلمان نے قسم اٹھائی اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. اب یہودی نے جب قسم اٹھائی تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. تو مسلمان نے کھینچ کے یہودی کو تھپڑ لگا دیا کہ بھائی تو موسیٰ کو فضیلت دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے سارے جہانوں پر فضیلت کس کو دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور تو کہہ رہا ہے موسیٰ کو اللہ نے سارے جہان پر. مسلمان کو غصہ آیا. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهوديا. مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تھپڑ لگایا. یہودی فوراً گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. جی. فذهب اليهودي إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره الذي كان من عمره وعمر المسلم. پھر بتایا کہ میں نے صرف یہ قسم اٹھائی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اس پہ انہوں نے مجھے تھپڑ لگا دیا. اب آپ کی عدالت میں مقدمہ ہے، آپ بتائیں. فقال لا تخيروني على موسى. ہاں، نبی نے فرمایا ان صحابی سے کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. خیر یخیرو کا معنی ایک تو آپشن دینا ہوتا ہے نا، تخیر. ایک ہے خیر سے، مجھے اس سے بہتر قرار مت دو. باب تفعیل نسبت کے لیے بھی آتا ہے نا. تفسیق کا معنی فاسق قرار دینا، تعدیل کا معنی عادل قرار دینا، تو تخیر کا معنی اخیر قرار دینا، یعنی خیر قرار دینا. اخیر کو خیر پڑھا جاتا ہے نا. چلیں. فإن الناس يساقون فأكون أول من يفيق.
فإذا موسى باتش بجانب العرش فلا أدري كان في من صيق آفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ہاں پھر آپ نے حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو ہوش آئے گا نا سور پھونکنے پر، تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو لے کے پکڑے ہوئے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ پہ بے ہوشی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یا تو بے ہوش ہوئے تھے تو سب سے پہلے ہوش میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو لائے، اور اگر بے ہوش نہیں ہوئے تھے تو یہ اس بے ہوشی کے بدلے میں جو کوہ طور پر ہوئی تھی. تو یہ آپ نے حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی پہ فضیلت دینا جائز نہیں، لیکن دوسری بہت ساری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، اور 7 باتوں پہ ہمارے نبی کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اور یہ تو اجماعی مسئلہ ہے نا بہت ساری حدیث میں کہ تمام پیغمبروں پر فضیلت دی. تو اس لیے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے گئے. ایک یہ کہ نبی نے تواضعاً فرمایا، آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ تمام پیغمبروں کا مجھ سے اس طرح سے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ فضیلت تو ثابت ہے لیکن اس کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عقیدے کے طور پہ تو یہ عقیدہ رکھا جائے لیکن بار بار اس کو بیان نہ کیا جائے، کیونکہ دوسرے پیغمبروں کی اس میں تنقیص ہے. ایک مطلب تو یہی ہے. آگے حدیث آ رہی ہے کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا کہ مجھے یونس پر فضیلت مت دو. اور دوسرا مطلب جو راجح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبروں پر اجمالی طور پر فضیلت تو دی جائے گی، نام لے لے کے نہیں فضیلت بیان کی جائے گی کہ فلاں سے بھی افضل ہیں، فلاں سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ فلاں کی اس میں کیا ہے، توہین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ نہیں چاہتے جو بے اعتدالی والا طریقہ ہو، جو آج ہمارے یہاں شدت پسندی ہے نا کہ دوسرے کو گرا کے اپنی فضیلت ثابت کرنا. تو وہ صحابی تو جب انہوں نے کہا کہ یہودی کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فضیلت والے، تو بھائی اس کا عقیدہ ہے، ان کو بتانے دو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اس میں نام لے کے فضیلت بیان نہ کی جائے. چلے بھائی کیا ٹائم ہو گیا یار؟ یہ کیا ہے اتنی جلدی ٹائم ہو جاتا ہے، ابھی سبق شروع ہوتا نہیں ہے. یہ پہلے مکمل کرو بھائی، یہ تو مکمل کر لینا یہ باب. حدیث نمبر 3409. 3409 یہ 100 دفعہ نا 33 پڑھنا ہے تسبیح لے کے. حدیث نمبر 3409. چلو یہ بھی صحیح ہو گیا. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے کہا آدم آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے ہیں. قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلوموني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو دوسری حدیث میں نا آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو جو تورات ملی ہے وہ تو ہمیشہ سے لوح محفوظ میں ہے نا، تو اس میں میرا قسط واقعہ ہے نا کہ میں نے خطا کی اور جنت سے نکالا گیا، تو وہ تو میری پیدائش سے پہلے اللہ نے تورات لکھ لی تھی. اس کا مطلب اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ میں خطا کروں گا جنت سے نکالا جاؤں گا. تو یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام خاموش. حج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ پہ دلیل میں غالب آ گئے. چلو بھائی وقال رسول اللہ صلی 2 مرتبہ یہ لفظ نبی نے فرمایا کیا، آدم موسیٰ پہ غالب آ گئے. آخری حدیث حدیث نمبر 3410. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ارزت علي الامم ورأيت سوادا كثيرا سد الافق. ہاں مجھ پر پچھلی امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک ایسی امت دیکھی جس نے پورے کنارے کو ڈھانپ لیا تھا، نہیں تاحت دینے کا لوگ ہی لوگ تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا کہ ھذا موسیٰ فی قومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بھی بے شمار لوگ ہوں گے. چلو بھائی استاد جی اہل حدیث امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ سننے میں یہی آتا ہے کہ لوگ وہاں جا کر امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کس نے بول دیا بھائی؟ وہ گرین چینل والے نہیں پڑھتے، اہل حدیث پڑھتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے رپورٹیں لے کر آتا ہے. حضرت عمر کے قول کی غیر مقلدین کیا تعویل کرتے ہیں؟ کڑے قول، وہ جو طلاق ثلاث والا قول ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے سیاستاً یہ حکم دیا ہے کہ تاکہ لوگ طلاق نہ دیں، 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیا کریں. اس کو روکنے کے لیے قانون بنایا کہ آج سے 3 ہوں گی. لیکن اتنی بے فضول قسم کی تعویل ہے
اتنی فضول تعویل ہے. پہلی بات اگر 3 طلاقیں سے 3 ہو ہی نہیں رہی ہیں تو وہ 3 دینے میں اتنا بڑا جرم نہیں ہوا نا پھر وہ کہ اس پہ قانون سازی کی جائے. جب 3 دینے سے 3 ہو ہی نہیں رہی ہیں تو کیا اس میں کیا ہو جائے گا؟ اگر 3 دے دی کسی نے, شریعت تو اس کو ایک ہی مان رہی ہے, تو اس پہ قانون سازی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے سائڈ افیکٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں نا کوئی معاشرے میں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاستاً جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو تعزیری قانون تو بنایا جاتا ہے. حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا سیاست میں, کہ جو حلال بیوی تھی اس کو حرام کر دیا جائے شوہر پہ, وہ تو پھر تحریف دین ہے. تو اہل حدیث کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تبھی بہت سے اہل حدیث اس کا اعتراف کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ یہ جو حضرت عمر کے بارے میں ہم کہتے ہیں سیاسی قانون تھا, بالکل غلط بات ہے یہ. حضرت شیخ الاسلام مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کو 3 قرار دیا گیا. تو کیا آپ کے مطابق شیخ الاسلام صحیح ہیں یا ان کا علم بھی اس مسئلے میں؟ مفتی شفیع عثمانی صاحب نے, دیکھو بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کی پوری تحقیق نہیں کی. حضرت قاری طیب صاحب نے یا دارالعلوم میں دیوبند میں ایک اور ہیں جن کا اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ بعض اسلاف سے ثابت ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, لیکن جب آپ جا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث انہی ہمارے اکابر کے حوالوں کو پیش کرتے ہیں اور اس میں گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اگر چند اکابر نے یہ اعتراف کیا ہے تو ان کے مقابلے میں جو چند لاکھ ہیں انہوں نے اس پہ سختی سے رد بھی کیا ہے. تو اگر آپ نے مفسرین یا علماء کے حوالے پیش کرنے ہیں تو جن علماء نے ان پہ رد کیا ان کے بھی تو حوالے پیش کریں نا. اور ویسے بھی ہم جب دلیل کو دیکھیں گے تو دلیل کے لحاظ سے کس کی بات زیادہ قوی ہے اس کو دیکھا جائے گا. تو جن نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عمر نے یہ سیاستاً کیا ہے, ان کی دلیل مضبوط نہیں ہے, کیونکہ حضرت عمر پہ اتنا بڑا الزام لازم آئے گا کہ یہ الزام شیعہ تو لگا سکتا ہے, اہل سنت نہیں لگا سکتے, کہ تحریف ہو گئی اور تمام صحابہ اس تحریف پہ خاموش بھی رہے. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے یہ. تو یہ تسامح ہوا ہے بعض حضرات سے. علامہ ابن حمام جو صاحب فتح القدیر ہے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر عدالت بھی 3 طلاق کے ایک ہونے کا فیصلہ کر دے وہ فیصلہ کالعدم ہے, کیونکہ یہ اختلاف نہیں ہے, یہ حق کی مخالفت ہے. تو آپ صاحب ہدایہ علامہ ابن حمام کا قول کیوں نہیں پیش کرتے؟ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ 3 طلاق کے بعد اگر کوئی شخص بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو یہ شبہ فی الفعل بھی نہیں ہے, شبہ فی المحل بھی نہیں ہے, اس پہ حد جاری کی جائے گی. وہاں اخکال ہوتا ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, تو صاحب ہدایہ لکھیں لیس فیہ اختلاف بل فیہ خلاف. یہ حق کی مخالفت ہے, یہ وہ اجتہادی اختلاف نہیں ہے جس کی بیس پہ حد کو ساقط کیا جائے. تو حدود تو ذرا سے شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ذرا سے شبہ سے, تو اس شبہ کو بھی حد ساقط کرنے میں بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جا رہا. اور ابن رجب حنبلی جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, جن کا شروع میں وہی موقف تھا, جب انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا ہے نا تو اتنے سخت الفاظ ہیں ان کے الفاظ ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً, کہ کسی ایک صحابی تابعی سے کہیں بھی کوئی واضح روایت نہیں ملتی کہ رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو ایک سمجھا جائے گا. انہوں نے رجوع کا اس مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ اس مسئلے میں بہت گہرائی تک جا چکے تھے, رجوع میں بالکل یو ٹرن لیا ہے انہوں نے کہا کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا اس بارے میں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی یا دیوبند کے بھی مفتی کفایت اللہ صاحب, انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اس میں اسلاف کا اختلاف ہے. تو ایسے ہمارے اکابر نے لکھا ہے, تو ایسا معلوم ہوتا ہے انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو ظاہری دعوے تھے نا ان سے متاثر ہو کے لکھا ہے, لیکن جب آپ جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے بھائی کچھ ثابت ملتا نہیں ہے ہمیں, سمجھتے ہو. تو ان سے تسامح ہوا ہے, اسی تسامح کا اہل حدیث لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے اقوال کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میرے بھائی, ہمارے گھر کے قریب ایک دیوبند حافظ مولوی نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں, تو اس کے مفتی بھائی نے اس کو کہا کہ اب مستقل طلاق ہو چکی ہے, بیوی حرام ہے, مگر اس نے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا اور بیوی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے, تو کیا وہ 100% زنا کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ وہ تقلید کرے گا اگر, تو تقلید چاروں ائمہ کی کیوں نہیں کر رہا؟ تحقیق کر رہا ہے تو پھر ان سارے اشکالات کا جواب دے وہ جو 3 طلاق کو ایک کہنے والوں پر ہوتے ہیں. اس نے وہ اشکالات بھی نہیں سنے ہوں گے, جواب تو دور کی بات. تو اس کا مطلب نہ تحقیق ہے نہ تقلید ہے, یہ خواہشات کی اتباع ہے, اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی. میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ تم نے اہل حدیث سے جب فتویٰ لیا ہے تو تم تو تقلید کر رہے ہو نا, جو انہوں نے کہہ دیا مان لیا. تحقیق کرنی ہے تو آؤ نا ہمارے پاس, ہم تمہیں ان کے دلائل کے جواب دیں گے. وہ تحقیق کرنے نہیں آتا. اس سے پتہ چلتا ہے نہ وہ تحقیق کر رہا ہے اور غیر اہل کی تقلید کر رہا ہے وہ.
تو تقلید کرنی ہے تو ائمہ مجتہدین کی کرو, نہیں کرنی تو پھر پوری تحقیق کرو نا مسئلے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ نہ تحقیق کرتے ہیں نہ تقلید ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور تقلید کرتے ہیں تو غیر اہل کی کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں پہنچ گیا اسی طرح نا 3 طلاق پر, وہ ایک نے فتویٰ دیا, میں نے فتویٰ دیا, ہو گئی یہ تو اہل حدیث سے فتویٰ لیا. میں نے کہا اس وقت میرے پاس ٹائم بہت تھا, میں نے کہا ان اہل حدیث عالم کے پاس مجھے لے جاؤ. میں چلا گیا تو میں نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ لکھا ہے, اس پہ تو یہ اشکال ہوتا ہے, اور یہ جو حدیث کی آپ مفہوم بیان کر رہے ہیں تو خود حدیث کے راوی اس مفہوم کو نہیں مانتے. عبداللہ بن عباس تو 3 کو 3 کہتے ہیں, تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا زبردست بات کی حضرت, آپ نے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یعنی یہ بات آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں وہ اس بارے میں دلیل کے طور پہ, اور وہی حدیث وہ روایت کر رہے ہیں جس سے آپ استدلال کر رہے ہو. اس کا مطلب وہ حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو, صحیح مفہوم ہے جو عبداللہ بن عباس سمجھتے ہیں. تو جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ نبی کا. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے, نہ حضرت عمر نے پڑھا, نہ عثمان نے پڑھا, نہ علی نے پڑھا, نہ عبداللہ بن مسعود نے پڑھا, نہ جابر بن عبداللہ نے پڑھا, نہ عمران ابن الحسین نے پڑھا رضی اللہ عنہ, تو یہ سارے, نہ ابو ہریرہ نے پڑھا. یہ سارے صحابہ سے تو 3 کو 3 کہنا ثابت ہے. تو کس کس کو آپ نکالو گے؟ تو اس سے آپ یہ ثابت کر رہے ہو آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, باقی یہ سارے صحابہ یہ نبی کا کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بہترین چیز باتیں ہیں, لیکن کوئی سمجھدار ان چیز باتوں سے متاثر نہیں ہوتا. اور بات یہ کہ آج جو تحقیق کے نام پہ تحقیق ہو رہی ہے نا, یہ ویسے ہی فضول ہے, کسی پہ اعتماد نہیں ہے, اپنی خواہشات کو تحقیق کا لیبل لگاتے ہیں. تو آج تو آپ کو ائمہ مجتہدین کو لازمی فالو کرنا پڑے گا, نہ وہ علم ہے نہ وہ تقوی ہے. تحقیق کے نام پہ کوئی بھی کچھ بھی مارکیٹ میں لے آئے چل پڑتا ہے. آج تقلید کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہے. استاد جی کسی نے سوال پوچھا کہ حضور کی شفاعت عند اللہ افضل ہوگی یا قرآن کریم کی؟ عموماً افضل الشافعین آپ کو بتایا جاتا ہے. بھائی یہ تو عجیب سا سوال ہے. یعنی قرآن کی شفاعت کا مطلب قرآن کی تلاوت کی شفاعت نا, تو عمل کی شفاعت افضل ہے یا نبی کی؟ تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے نبی کی شفاعت زیادہ افضل ہے, کیونکہ عمل تو خود ایک ذریعہ بنتا ہے نا نجات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو اہل کبائر کے بارے میں ہوگی, صرف امتی ہونے کی بیس پہ ہوگی. ایک تو اس بیس پہ نبی کی شفاعت افضل ہے, دوسرا اس بیس پہ کہ میدان حشر میں جو حساب و کتاب شروع ہوگا وہ کسی کے عمل کی بیس پہ نہیں, وہ ہوگا ہی نبی کی سفارش کی بیس پہ, جیسے کہ بخاری کی حدیث گزر چکی ہیں. ایک بہت ہی سنگین سوال یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی قیمتی رشتہ اور اللہ کی نشانی ہے. پوری زندگی میں کافی مسائل ہوتے ہیں, انسان غصہ ہوتا ہے اور ایمان میں اور انجانے میں 3 طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں اور چند سیکنڈ میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے. میاں بیوی بعد میں پچھتاتے ہیں, دونوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اب کیسے پوری زندگی غصے اور مسائل میں طلاق کے الفاظ سے خود کو بچائیں؟ اگر یہ اسلام پہ اشکال ہے کہ اسلام نے اتنے قریبی رشتے کو صرف 3 الفاظ پہ کیوں رکھ دیا, یہ اشکال ہوتا ہے نا. دیکھو قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں, اس میں انفرادی لوگوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ اچھا بھلا رشتہ ہوتا ہے, غصے میں انسان 3 لفظ نکالتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ختم. لیکن جب اس کو فتویٰ شریعت کی روشنی میں دیا جائے گا کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا, تو یہ چیز سوسائٹی میں پھیلتی ہے کہ فلاں نے غصے میں 3 دی تھی اور اس کا گھر برباد ہو گیا تھا, تو پھر یہ چیز متعدی نہیں ہوتی, یہ چیز پھیلتی نہیں ہے. اگلے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوا, لہذا وہ کیا کرے گا, اس ایک کی وجہ سے ہزاروں کو فائدہ ہوگا. دیکھو غصے میں انسان کو نقصان جب ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھے کہ فلاں نے غصہ کیا تھا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, تو میں بھی غصہ کروں گا. جیسے قتل کر دیتے ہیں نا لوگ, لیکن جب قاتل کو قصاصاً لٹکتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر غصے میں قتل نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جو غصے میں اتنے قتل ہو رہے ہیں نا, اس لیے کہ قاتل کو لٹکتا ہوا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. بند کمروں کے اندر پھانسی ہوتی ہے اور اکثر تو پھانسی ہوتی بھی نہیں ہے. اسلام نے تو کہا جو قتل کرے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کو کیا کرو, چوک پہ لٹکا دو, تو اگلا غصے میں 100 دفعہ سوچے گا گولی چلانے سے پہلے. تو طلاق کا بھی ایسا ہی ہے. یہ عقلی دلیل ہے. اور مشاہدے کی دلیل کیا ہے کہ اسلام میں طلاق سب سے آسان ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو مسلمانوں میں سب سے کم ہے. اس کی وجہ یہی قانون ہے.
کہ اتنا سخت قانون اللہ نے بنا دیا کہ یہ الفاظ 3 دفعہ زبان سے نکلے تو ریورس نہیں ہو سکتے. اس کو دیکھ کے لوگوں کو عبرت بہت ہوتی ہے. تبھی ہماری سوسائٹی میں طلاق کا اتنا ریشو نہیں ہے. دیکھو غیر مسلموں میں طلاق بہت مشکل ہے, پھر بھی ریشو بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں طلاق آسان ہے, ریشو پھر بھی کم ہے. تو یہ اسلام کی خوبی اور بیوٹی مشاہدے پر مبنی ہے, نظر آ رہی ہے. یہ اتنا آسان کر کے بھی مشکل بنا دیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب طلاقیں دھڑا دھڑ ہونا شروع ہو گئیں کیونکہ اہل حدیثوں کے فتوے مارکیٹ میں بہت آ گئے. اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, پتہ نہیں 3 ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی. دھڑ دھڑ ابھی ہمارے جاننے والوں میں طلاق کا واقعہ ہوا ہے, اس نے دے دی. اب وہ کہہ رہے بھائی میں نے تو نیٹ پہ پڑھا تھا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اگر نہ پڑھا ہوتا منہ سے نکالتا وہ 3. استاد جی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک سوال کے جواب میں مزار پر جانا حرام ہے یا ناجائز ہے, جبکہ آپ نے امام بخاری کے مزار پر تشریف لے کر فرمایا کہ میں امام ترمذی کے مزار پر گیا. بھائی مزار پہ جانا تو حرام نہیں ہے, قبر کی زیارت تو جائز ہے. نبی کی قبر کی بھی تو زیارت کرتے ہیں نا لوگ, تو کسی بزرگ کی قبر کی زیارت بھی جائز ہے. مزاروں پہ جانا اس اسٹائل میں جس طرح عوام لوگ جاتی ہے, وہاں جا کے دھمال کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں, وہ جانا جائز نہیں. ورنہ فی نفسی قبر کی زیارت کے لیے جانے تو بالکل جائز ہے.